السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، میں عزا خان، آج کا میرا عنوان ہے سورہ مائدہ۔ سورہ مائدہ کی تفصیل، اس سے پہلے والی ویڈیو میں سورہ نساء کی تفصیل بیان ہوئی تھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج سورہ مائدہ کی تفصیل بیان کروں گی، غور سے سماعت فرمائیں اور انشاءاللہ شروع سے لے کے آخر تک ویڈیو کو پورا دیکھیں، سکپ نہ کریں، کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو آپ کے روح و قلب میں اتار دے۔ انشاءاللہ عز و جل یہی اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو راہ راست پہ لے آئے اور قرآن پاک کا ایک ایک الفاظ ہمارے روح و قلب میں اتر جائے انشاءاللہ عز و جل۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا ہے۔ سورہ مائدہ۔ سورہ مائدہ مدنی ہے اور اس میں 120 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الی ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ ترجمہ: اے ایمان والوں، اپنے قول پورے کرو، تمہارے لیے حلال ہوئے بے زبان مویشی مگر وہ جو آگے سنایا جائے گا تم کو، لیکن شکار حلال نہ سمجھو جب تم احرام میں ہو، بے شک اللہ حکم فرماتا ہے جو چاہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَنْ صَدِّكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اے ایمان والو، حلال نہ ٹھہرا لو اللہ کے نشان اور نہ ادب والے مہینے اور نہ حرم کو بھیجی ہوئی قربانیاں اور نہ جن کے گلے میں علامت آویزہ اور نہ ان کا مال و آبرو جو عزت والے گھر کا قصد کر کے آئیں، اپنے رب کا فضل اور اس کی خوشی چاہتے، اور جب احرام سے نکلو تو شکار کر سکتے ہو، اور تمہیں کسی قوم کی عداوت کے انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا تھا، زیادتی کرنے پر نہ ابھاریں، اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبوع الا ما ذکیتم۔ تم پر حرام ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت، اور وہ جس کے زباں میں غیر خدا کا نام پکارا گیا، اور وہ جو گلا گھونٹنے سے مرے اور بے دہار کی چیز سے مارا ہوا، اور جو گر کر مرا، اور جسے کسی جانور نے سینگ مارا، اور جسے کوئی درندہ کھا گیا، مگر جنہیں تم ذبح کر لو۔ وما ذبح علی النصوب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق۔ اور جو کسی تھان پر ذبح کیا گیا اور پانسے ڈال کر بانٹا کرنا، یہ گناہ کا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ ذکر ہے سورہ مائدہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، سوائے آیت الیوم اکملت لکم دینکم کے،
کہ یہ آیت روز عرفہ حجۃ الوداع میں نازل ہوئی اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں اس کو پڑھا۔ اس میں 120 آیتیں اور 12,464 حرف ہیں۔ عقود کے معنی میں مفسرین کے چند قول ہیں۔ ابن جریر نے کہا کہ اہل کتاب کو خطاب فرمایا گیا ہے۔ معنی یہ ہیں کہ اے مومنین اہل کتاب، میں نے قطب مقدمہ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی اطاعت کرنے کے متعلق جو تم سے عہد لیے ہیں وہ پورے کرو۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ خطاب مومنین کو ہے، انہیں عقود کی وفا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ان عقود سے مراد ایمان اور وہ عہد ہیں جو حرام و حلال کے متعلق قرآن پاک میں لیے گئے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس میں مومنین کے باہمی معاہدے مراد ہیں۔ سبحان اللہ تعالی، یعنی جن کی حرمت شریعت میں وارد ہوئی، ان کے سوا تمام چوپائے تمہارے لیے حلال کیے گئے۔ مسئلہ کہ خشکی کا شکار حالت احرام میں حرام ہے اور دریائے شکار جائز ہے، جیسے مچھلی وغیرہ، جیسے کہ اس سورے کے آخر میں آئے گا۔ اس کے دین کے معلم معنی یہ ہیں کہ جو چیزیں اللہ نے فرض کی اور جو منع فرمائی، سب کی حرمت کا لحاظ رکھو۔ ماہ ہائے حج، جن میں قتال زمانہ جاہلیت میں بھی ممنوع تھا اور اسلام میں بھی یہ حکم باقی رہا، وہ قربانیاں۔ عرب کے لوگ قربانیوں کے گلے میں حرم شریف کے اشجار کی چھالوں وغیرہ سے گلو بند بن کر ڈال دیتے تھے تاکہ دیکھنے والا جان لے کہ یہ حرم کو بھیجی ہوئی قربانیاں ہیں اور ان سے تعرض نہ کریں حج و عمرہ کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ تعالی۔ بعض مفسرین نے فرمایا جس کا حکم دیا گیا اس کا بجا لانا برے اور جس سے منع فرمایا گیا اس کو ترک کرنا تقویٰ، اور جس کا حکم دیا گیا اس کو نہ کرنا عصم یعنی گناہ ہے، اور جس سے منع کیا گیا اس کو کرنا عدوان یعنی زیادتی کہلاتا ہے۔ آیت الا ما یتلی علیکم میں جو استناز ذکر فرمایا گیا یہاں اس کا بیان ہے، اور 11 چیزوں کی حرمت کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک مردار یعنی جس جانور کے لیے شریعت میں ذبح کا حکم ہو اور وہ بے ذبح مر جائے، دوسرے بہنے والا خون، تیسرے سور کا گوشت اور اس کے تمام اجزاء، چوتھے وہ جانور جس کے ذبح کے وقت غیر خدا کا نام لیا گیا ہو، جیسا کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، اور جس جانور کو ذبح تو صرف اللہ کے نام پر کیا گیا ہو مگر دوسرے اوقات میں وہ غیر خدا کی طرف منسوب رہا ہو، وہ حرام نہیں، جیسے کہ عبداللہ کی گائیں، عقیقے کا بکرا، ولیمے کا جانور، یا وہ جانور جن سے اولیاء کی ارواح کو ثواب پہنچانا منظور ہو، ان کو غیر وقت ذبح میں اولیاء کے ناموں کے ساتھ نامزد کیا جائے مگر ذبح ان کا فقط اللہ کے نام پر ہو، اس وقت کسی دوسرے کا نام نہ لیا جائے، وہ حلال و طیب ہے۔ اس آیت میں صرف اسی کو حرام فرمایا گیا ہے جس کو ذبح کرتے وقت غیر خدا کا نام نہ لیا گیا ہو۔ سبحان اللہ تعالی۔ قربانی اللہ کے نام پر ہوتی ہے، غیر اللہ کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ تعالی۔ یعنی اس سورے میں ذکر کیا گیا ہے یہاں پر کہ میرے پیارے پیارے اسلامی بہنوں، آپ کو سیدھے اور صاف الفاظ میں بیان کروں تو آج جیسے ہمارے دنیا میں اسلامی بھائی بہن کے مسئلے مسائل ہو رہے ہیں، فرقہ پرستی چل رہی ہے، اور اس فرقہ پرستی کے چلتے ہوئے لوگ جو غلط تصور کرنے لگے ہیں ان باتوں کو لے کے کہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا، اس کو کہتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، ایک عام زبان میں آپ اور ہماری زبان میں بتاتی چلتی ہوں کہ یہاں پہ اس چیز کا ذکر ہے کہ ہم اگر جیسے کسی اولیاء اللہ کی شان میں
کوئی جانور کو ذبح کرتے ہیں یا جیسے 11ویں شریف مناتے ہیں اور 11ویں شریف میں ہم کوئی جانور ذبح کرتے ہیں اور اس کی نیاز کرتے ہیں، تو کافی لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ غیر اللہ کا کھانا ہے، یہ غیر اللہ کے لیے ذبح کیا گیا اور اس کا کھانا ناجائز و حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ لوگوں کو میں یہ بتاتے چلوں پیارے پیارے اسلامی بھائی بہنوں کہ یہ کھانا ہر طرح سے حلال و جائز ہے۔ قرآن اس کو جائز و حلال قرار دیتا ہے۔ اس کا مسئلہ اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ جب آپ عقیقہ کرتے ہیں بچوں کا، یا پھر اپنا عقیقہ کرتے ہیں، یا شادی کا کھانا ہوتا ہے جس میں جانور ذبح ہوتے ہیں، اس کو تو ہم اچھے سے کھاتے ہیں۔ شادیوں میں جانور ذبح کیا جاتا ہے اور عقیقے میں جانور ذبح کیا جاتا ہے، فلاں شخص کا، فلاں شخص کے نام کا عقیقہ، فلاں شخص کے نام کا عقیقہ۔ تو اس وقت جب ذبح کرتے ہیں جانوروں کو، تو ہم جب ذبح کرتے ہیں یا مصلی جب ذبح کرتا ہے تو اس وقت وہ جس کے نام کا عقیقہ ہوتا ہے اس کا نام لے کے نہیں ذبح کیا جاتا ہے، بلکہ اسے صرف اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، اس لیے وہ جانور ہمارے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ اور اسی وجہ یہی ہے کہ ہم عقیقے کا کھانا کھا سکتے ہیں، ہم ولیمہ اور شادی کا کھانا کھا سکتے ہیں۔ کیونکہ اس پر جو جانور ذبح ہوتا ہے اس پہ کسی کا نام نہیں لیا جاتا ہے ذبح کرتے وقت سوائے اللہ کے۔ اللہ اکبر کہہ کے، بسم اللہ کہہ کے اسے ذبح کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں ذبح کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم نے یہ ولیمے کے لیے اس کا گوشت شریک کیا، یا ہم نے اسے عقیقے کے لیے اس کا گوشت شریک کیا، یہ ہماری نیت ہوتی ہے۔ باقی جو ذبح ہوتا ہے جانور وہ صرف اللہ کی راہ کے لیے ذبح ہوتا ہے، اللہ کے نام پر ذبح ہوتا ہے، نہ کہ کسی انسانی نام پر ذبح ہوتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب 11ویں شریف کی نیاز ہوتی ہے یا 12ویں کی نیاز ہوتی ہے یا کسی بھی نیاز کا مسئلہ ہوتا ہے اور اس نیاز میں کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس جانور کو صرف اللہ کے نام سے ذبح کیا جاتا ہے، نہ کہ کسی غیر اللہ کے نام سے۔ جیسے کہ 11ویں شریف میں غوث الورا کے نام کی نیاز ہوتی ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر نیاز ہوتی ہے، تو ایسے نہیں کہا جاتا ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ کہہ کر ذبح نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس جانور کو صرف اور صرف اللہ اکبر اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے اللہ کے نام سے ذبح کیا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے ولی کی خوشنودی کے لیے اس جانور کی نیاز کر رہے ہیں اور لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ تو ہماری نیت اس کے پیچھے ہوتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح عقیقے اور ولیمے کے کھانا اور برتھ ڈے کے کھانے میں ہم کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں، سیم اسی طرح ہم اولیاء انبیاء کی نیاز وغیرہ میں نظر میں بھی ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں، تو وہ نیاز صرف قربانی صرف اللہ کے نام سے ہوتی ہے، غیر اللہ کے نام سے نہیں ہوتی۔ اس ذہن کو، اس تصور کو اپنے ذہن سے دور کر لیں، کیونکہ اللہ شرک کو کبھی نہیں اپناتا، اور کہیں نہ کہیں یہ شرک ہے کہ ہم نے اس کھانے کو غیر اللہ کا کھانا کہہ دیا، کیونکہ جو کھانا، جو قربانی اللہ کے نام سے ہوئی وہ غیر اللہ میں اس کا کوئی شمار نہیں ہوتا۔ ہاں اس کی رضا اور ان کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہم اس کھانے کی تقسیم لوگوں میں کرتے ہیں۔ اب اس موضوع کو میں نے پوری طرح خلاصہ کر دیا۔ انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں میری یہ دعا ہے کہ اللہ جو لوگ بھی اس چیز کو غلط سمجھتے تھے، غیر اللہ کا کھانا سمجھتے تھے، غیر اللہ کی قربانی سمجھتے تھے، انشاءاللہ اللہ سے پوری طرح توقع ہے مجھے کہ انشاءاللہ اس بیان کو سننے کے بعد آپ کی وہ تمام غلط فہمیاں دور ہو گئی ہوں گی، اور انشاءاللہ آئندہ کے لیے آپ اس چیز کو پوری طرح اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں، اور اگر کوئی آپ کے سامنے اگر اس چیز کا ذکر کرے تو آپ اس کو پوری طرح تفصیل دے سکیں کہ غیر اللہ کا کھانا کسے کہتے ہیں، غیر اللہ کی قربانی کسے کہتے ہیں، اور اللہ کی قربانی کا ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں نے آپ کو یہاں پہ تمام تفصیل بیان کر دی ہیں۔ آگے ذکر ہے، غور سے سماعت فرمائیں۔ گلا گھونٹ کر مارا ہوا جانور، چھٹے وہ جانور جو لاٹھی، پتھر، ڈھیلے، گولی، چھرے یا بغیر دھار چیز سے مارا گیا ہو، یعنی یہ تمام چیزیں حرام ہیں، جانور جو اس طریقے سے مرتے ہیں۔ ساتویں، جو گر کر مرا ہوا جوا، خواہ پہاڑ سے یا کنویں سے وغیرہ سے۔ آٹھویں، وہ جانور جسے دوسرے جانور نے سینگ مارا ہو
اور وہ اس کے صدمے سے مر گیا ہو، 90 وہ جسے کسی درندے نے تھوڑا سا کھایا ہو اور وہ اس کے زخم کی تکلیف سے مر گیا ہو۔ لیکن اگر یہ جانور مر نہ گئے ہوں یعنی نہ مرے ہوں اور بعد ایسے واقعات کے زندہ بچ رہے ہوں، یعنی یہ جانور ان تمام چیزوں سے، گرنے سے، صدمے سے یا کسی درندے کے کھانے سے، یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود بھی وہ جانور اگر زندہ و سالم ہو، پھر تو انہیں باقاعدہ ذبح کر لو تو وہ حلال ہے۔ 10ویں وہ جس کی کسی تھان پر آبادہ ذبح کیا گیا ہو۔ اللہ اکبر۔ شان نزول۔ اب یہاں پہ کسی دینی کامیابی کے دن عید منانا جائز ہے یا خوشی منانا، اس کا ذکر ہے، غور سے سماعت فرمائیں۔ شان نزول۔ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور اس نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کتاب میں ایک آیات ہے، اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم روز نزول کو عید مناتے۔ فرمایا کون سی آیت؟ اس نے یہی آیت الیوم اکملت لکم پڑھی۔ آپ نے فرمایا اس دن کو جانتا ہوں جس میں یہ نازل ہوئی تھی اور اس کے مقام نزول کو بھی پہچانتا ہوں، وہ مقام عرفات کا تھا اور دن جمعہ کا۔ آپ کی مراد اس سے یہ بھی تھی کہ ہمارے لیے وہ دن عید ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، آپ سے بھی ایک یہودی نے ایسا ہی کہا۔ آپ نے فرمایا کہ جس روز یہ نازل ہوئی اس دن 2 عیدیں تھیں، ایک تو جمعہ اور عرفہ۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ کسی دینی کامیابی کے دن، یعنی کوئی بھی کامیابی، ایسی کامیابی جو دین کی ہو، ایسی دینی کامیابی کے دن کو خوشی کا دن منانا جائز ہے اور صحابہ سے ثابت ہے، ورنہ حضرت عمر و ابن عباس رضی اللہ عنہم صاف فرما دیتے کہ جس دن کوئی خوشی کا واقعہ ہو اس کی یادگار قائم کرنا، اس روز کو عید منانا ہم بدعت جانتے ہیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کہا۔ اس سے ثابت ہوا کہ عید میلاد منانا جائز ہے کیونکہ وہ اعظم نعم الہیہ کی یادگار اور شکر گزاری ہے۔ مکہ مکرمہ فتح فرما کر کہ اس کے سوا کوئی اور دین قبول نہیں، معنی یہ ہے کہ اوپر حرام چیزوں کا بیان کر دیا گیا ہے، لیکن جب کھانے پینے کو کوئی حلال چیز میسر ہی نہ آئے اور بھوک پیاس کی شدت سے جان پر بن جائے، اس وقت جان بچانے کے لیے قدر ضرورت کھانے پینے کی اجازت ہے۔ اس طرح کے گناہ کی طرف مائل نہ ہوں، یعنی ضرورت سے زیادہ نہ کھائیں اور ضرورت اسی قدر کھانے سے رفع ہو جاتی ہے جس سے خطرہ جان جاتا رہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ رب العالمین یہاں پہ ذکر فرماتا ہے، صحابہ کرام سے حدیثیں ذکر ہیں کہ جب کوئی آیت نازل ہوتی ہے اور دین میں کبھی بھی جیت ہوتی ہے، دینی جیت ہوتی ہے، اس دن کو ہم جشن منا سکتے ہیں، ہم اسے خوشی یا عید کی طرح منا سکتے ہیں، جس سے یہ بھی ثابت ہے کہ عید میلاد النبی منانا ہمارے لیے جائز ہے، کیونکہ اس دن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نزول ہوا تھا، اور بے شک وہ عید کا دن ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کعبہ شریف کے بت اس وقت گر چکے تھے اور اسلام کا جھنڈا اونچا ہو گیا تھا۔ اللہ رب العالمین اسی خوشی میں آج لوگ جو ہیں عید مناتے ہیں، اور عید میلاد النبی منانا اس حدیث شریف کی روح سے جائز و حلال ہے۔ یہ میں قرآن کی آیت سے بتا رہی ہوں آپ کو، نہ کہ اپنے کوئی خاص ذکر سے، اپنی کوئی خاص سوچ سے، بلکہ یہ قرآن آپ کو بتا رہی ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ جو قرآن ہے وہ صحیح ہے، وہ حق ہے۔ جس نے قرآن شریف کو منع کیا وہ کسی طریقے سے ایمان والا نہیں ہے۔ اسی قرآن میں یہاں پہ وارد ہے کہ جب حالت اس طریقے سے ہو جائے کہ اس جگہ پہ انسان کو کوئی چیز میسر نہ ہو اور بھوک کی شدت ہے، فار ایگزامپل کہ ہم کسی ریگستان میں ہیں اور مسافر ہیں اور ہمیں کھانے کا کوئی سامان میسر نہیں، اور اگر ہمارے پاس ایک اگرچہ مری ہوئی مرغی کیوں نہ ہو، ایک مرا ہوا جانور کیوں نہیں ہمارے پاس ہو،
اور ایسی حالت ہو جائے بھوک کی شدت سے کہ بس اب ہم مرنے ہی والے ہیں، تو اس جگہ اللہ نے ہمیں حلال قرار دیا گیا ہے کہ وہ مرا ہوا جانور بھی ہم کاٹ کے ذبح کر کے کھا سکتے ہیں، لیکن بس اتنا ہی کھائیں کہ جتنا ہم سانس لے سکیں اور زندہ رہ سکیں، ایسا نہ ہو کہ بھر پیٹ کھا لیں ایک دم سے، اور اتنا ہی کھایا جائے کہ جس سے ہماری زندگی باقی رہے۔ اس حالت میں حرام چیز بھی ہمارے لیے حلال اللہ تعالیٰ نے قرار دی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ تعالیٰ۔ یہ مسئلہ بھی آپ کے سامنے صاف ہو گیا۔ اب یہاں پہ یہ اس آیت میں ذکر ہے جانور کے شکار کا مسئلہ حلال یا حرام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو تو اپنا منہ دھو اور کوہنیوں تک ہاتھ اور سروں کا مسح کرو اور گٹوں تک پاؤں دھو، اور اگر تمہیں نہانے کی حاجت ہو تو خوب ستھرے ہو لو۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَاطَّهِّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ: اور اگر تمہیں نہانے کی حاجت ہو تو خوب ستھرے ہو لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا، یا تم نے عورتوں سے صحبت کی اور ان صورتوں میں پانی نہ پایا تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا اس سے مسح کرو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کچھ تنگی رکھے، ہاں یہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب ستھرا کر دے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دے کہ کہیں تم احسان مانو۔ سبحان اللہ تعالی۔ اب یہاں پہ تفصیل بیان ہے، غور سے سماعت فرمائیں۔ اگر ترجمہ سمجھ میں نہ آتا ہو تو تفصیل کو غور سے سماعت کریں تاکہ آپ کو خلاصہ عام ہو جائے۔ آیت سے جو مستفاد ہوتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص نے کتا یا شکرا وغیرہ کوئی شکار جانور شکار پر چھوڑا تو اس کا شکار چند شرطوں سے حلال ہے۔ نمبر 1، شکاری جانور مسلمان کا ہو اور سکھایا ہوا ہو۔ دوسرا، اس نے شکار کو زخم لگا کر مارا ہو۔ تیسرا، شکاری جانور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھوڑا گیا ہو۔ چوتھا، اگر شکاری کے پاس شکار زندہ پانچواں ہو تو اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے۔ اگر ان شرطوں میں سے کوئی شرط نہ پائی گئی تو حلال نہ ہوگا۔ مثلاً اگر شکاری جانور معلم یعنی سکھایا ہوا نہ ہو، یا اس نے زخم نہ کیا ہو، یا شکار پر چھوڑتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑھا ہو، یا شکار زندہ پہنچا ہو اور اس کو ذبح نہ کیا ہو، یا معلم کے ساتھ غیر معلم شکار میں شریک ہو گیا ہو، یا ایسا شکاری جانور جو شکار ہو گیا ہو جس کے چھوڑتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑھا گیا ہو، یا وہ شکاری جانور مجوسی کافر ہو، ان سب صورتوں میں وہ شکار حرام ہے۔ مسئلہ تیر سے شکار کرنے کا بھی یہی حکم ہے۔ اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر تیر مارا اور اس سے شکار مجروح ہو کر مر گیا تو حلال ہے، اور اگر نہ مرا تو دوبارہ اس کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کریں۔ اگر اس پر بسم اللہ نہ پڑھی یا تیر کا زخم اس کو نہ لگا یا زندہ پانے کے بعد اس کو ذبح نہ کیا، اس سب صورتوں میں حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز کے لیے تازہ وضو کرنا حضور پاک کی سنت ہے۔ اب اس کا ذکر ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحاب ہر نماز کے لیے تازہ وضو کے عادی تھے۔
اگرچہ ایک وضو سے بھی بہت سی نماز فرائض نوافل درست ہیں، مگر ہر نماز کے لیے جدا گانہ وضو کرنا زیادہ برکت و ثواب کا موجب ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ ابتدائے اسلام میں ہر نماز کے لیے جدا گانہ وضو فرض تھا، بعد میں منسوخ کیا گیا، اور جب تک حد سے واقع نہ ہو ایک ہی وضو سے فرائض نوافل سب کا ادا کرنا جائز ہے۔ یعنی ہم ایک ہی وضو سے تمام نوافل و فرائض انجام دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ جدا گانہ یعنی ہر نماز کے لیے الگ الگ وقت پہ الگ الگ وضو کریں تو اس کا ثواب اور بھی زیادہ ہے۔ سبحان اللہ تعالی۔ کہنیاں بھی دھونے کا حکم میں داخل ہیں، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے، جمہور اسی پر ہیں۔ چوتھائی سر کا مسح فرض ہے، یہ مقدار حدیث مغیرہ سے ثابت ہے، اور یہ حدیث کا آیت کا بیان ہے۔ یہ وضو کا چوتھا فرض ہے۔ حدیث صحیح میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو پاؤں پر مسح کرتے دیکھا تو منع فرمایا، اور عطا سے مروی ہے، وہ بقس میں فرماتے ہیں کہ میرے علم میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے بھی وضو میں پاؤں پر مسح نہ کیا۔ مسئلہ جنابت سے طہارت کا کاملہ لازم ہوتی ہے۔ جنابت کبھی بیداری میں وقف شہود کے ساتھ انزال سے ہوتی ہے، اور کبھی نیند میں احتلام سے، جس کے بعد اثر پایا جائے، حتیٰ کہ اگر خواب یاد آیا مگر تری نہ پائی تو غسل واجب نہ ہوگا، اور کبھی سبیلین میں سے کسی میں ادخال حشفہ سے فاعل مفعول دونوں کے حق میں خواہ انزال ہو یا نہ ہو، یہ تمام صورت جنابت میں داخل ہیں، ان سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی مسئلہ حیض نفاس سے بھی غسل لازم ہوتا ہے۔ حیض کا مسئلہ سورہ بقرہ میں گزر گیا ہے، یعنی یہاں پہ ذکر ہے کہ جنابت اور طہارت کاملہ میں بھی اس کا ذکر ہے، یعنی جنابت کبھی بیداری میں بھی ہوتی ہے اور کبھی سوتے وقت بھی ہوتی ہے۔ اگر کبھی نیند کی حالت میں احتلام بھی ہو جاتا ہے اور اگر تری پائی نہ جائے تو اس پہ غسل واجب نہیں۔ ہاں اگر تری پائی گئی اور اس احتلام ہو چکا تو اس وقت بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ پوری طرح جنابت کا غسل کر لیا کرے۔ سبحان اللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ کتنا رحم والا ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں ہمیں تمام زندگی جینے کا تمام آسان طریقہ بتا دیا۔ مولا نے پاکی ناپاکی، زندگی جینا، حلال حرام، ہر چیز کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیا۔ اسی لیے میں ہمیشہ آپ لوگوں کو کہتی ہوں، ان تمام بیان کو تو آپ سنتے ہی ہیں، لیکن جہاں تک ہو سکے کوشش کریں کہ تھوڑا تھوڑا ہی ایک ہی رکوع صحیح قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کا ایصال ثواب بھی آپ کو دگنا چوگنا عطا کرے، اور آپ کو ان کے مسئلے مسائل خود اپنے ذہن میں بیٹھا سکیں آپ انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ آپ کو توفیق دے اور ہمیں بھی توفیق عطا کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب آگے ذکر ہے، قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انها هاهنا قاعدون۔ بولے اے موسیٰ ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں ہیں، تو آپ جائیں اور آپ کا رب، تم دونوں لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ موسیٰ نے عرض کی کہ اے رب میرے، مجھے اختیار نہیں مگر اپنا اور اپنے بھائی کا، تو ہم کو ان بے حکموں سے جدا رکھ۔ قال فإنها محرمات عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ مگر اپنا اور اپنے بھائی کا، تو ہم کو ان بے حکموں سے جدا رکھ۔ فرمایا تو وہ زمین ان پر حرام ہے، 40 برس تک بھٹکے پھرے زمین میں، تو تم ان بے حکموں کا افسوس نہ کھاؤ۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ
قال اقتلنک قال انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر، جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کے قبول ہوئی اور دوسرے کی ناقبول ہوئی۔ بولا قسم ہے تجھے قتل کر دوں گا۔ کہا اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی، بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک ہے سارے جہان کا۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقاتلہ فاصبح من الخاسرین۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑے تو دوزخی ہو جائے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ تو اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل کا چاؤ دلایا تو اسے قتل کر دیا تو رہ گیا نقصان میں۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ قال یا ویلتی اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب فاواری سوءۃ اخی فاصبح من النادمین۔ ترجمہ: تو اللہ نے ایک کوا بھیجا زمین کریدتا کہ اسے دکھائے کیوں کر اپنے بھائی کی لاش چھپائے۔ بولا ہائے خرابی، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپاتا تو پچھتاتا رہ گیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہاں پر تفصیل بیان ہے اور یہاں پہ تفصیل بیان ہے اور ہمیں ان کی صحبت قرب سے بچایا، مانی کہ ہمارے ان کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اس میں نہ داخل ہو سکیں گے وہ زمین جس میں یہ لوگ بھٹکتے پھرے تو سنگ فرسنگ تھی، اور قوم 6 لاکھ جنگی جو اپنے سامان لیے تمام دن چلتے تھے۔ جب شام ہوتی تو اپنے کو وہیں پاتے جہاں سے چلے تھے۔ یہ ان پر عقوبت تھی سوائے حضرت موسیٰ و ہارون یشوع کالب کے کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی اور ان کی اعانت کی، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو سرد اور سلامتی بنایا، اور اتنی بڑی جماعت عظیمہ کا اتنے چھوٹے حصے زمین میں 40 برس آوارہ حیران پھرنا اور کسی کا وہاں سے نکل نہ سکنا خواری کے عادات میں سے ہے۔ جب بنی اسرائیل نے اس جنگل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کھانے پینے وغیرہ ضروریات اور تکالیف کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو آسمانی غذا من سلوى عطا فرمایا، سبحان اللہ تعالیٰ، اور لباس خود ان کے بدن پر پیدا کیا جو جسم کے ساتھ بڑھتا تھا، سبحان اللہ تعالیٰ، اور ایک سفید پتھر کوہ طور کا عنایت کیا کہ جب رخصت سفر اتارتے اور کسی وقت ٹھہرتے تو حضرت اس پتھر پر عصا مارتے، اس سے بنی اسرائیل کے 12 اسباط کے لیے 12 چشمے جاری ہو جاتے، سبحان اللہ تعالیٰ، اور سایہ کرنے کے لیے ایک ابر بھیجا، اور یتا میں جتنے لوگ داخل ہوئے تھے ان میں سے 24 سال جو 20 سال سے زیادہ عمر کے تھے سب وہیں مر گئے سوائے یوشع بن نون اور غالب بن یوکنا کے، اور جن لوگوں نے ارض مقدسہ میں داخل ہونے سے انکار کیا ان میں سے کوئی بھی داخل نہ ہو سکا۔ اور کہا گیا ہے کہ طیہ میں ہی حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات سے 40 برس بعد حضرت یوشع کی نبوت عطا کی گئی اور جابر بن پر جہاد کا حکم دیا گیا۔ آپ باقی ماندہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر گئے اور جبار بن پر جہاد
کیا جن کا نام حابیل اور قابیل تھا۔ اس خبر کو سنانے سے مقصد یہ ہے کہ حسد کی برائی معلوم ہو اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرنے والوں کو اس سے سبق حاصل کرنے کا موقع ملے۔ علماء سیر و اخبار کا بیان ہے کہ حضرت حوا کے حمل میں ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے اور ایک حمل کے لڑکے کو دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا، اور جب کہ آدمی صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں منحصر تھے تو مناکحت کی اور کوئی سبیل ہی نہ تھی۔ اسی دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیودا سے اور جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اور حابیل کا اقلیمہ سے جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا۔ قابیل اس پر راضی نہ ہوا اور چونکہ اقلیمہ زیادہ خوبصورت تھی اس لیے اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی لہٰذا تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں ہے۔ کہنے لگا یہ تو آپ کی رائے ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا تو تم دونوں قربانیاں لاؤ، جس کی قربانی مقبول ہو جائے وہی اقلیمہ کا حقدار ہے۔ اس زمانے میں جو قربانی مقبول ہوتی تھی آسمان سے ایک آنکھ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ قابیل نے ایک انبار گندم اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو لے لیا اور قابیل کے گیہوں چھوڑ گئی۔ اس پر قابیل کے دل میں بہت بغض و حسد پیدا ہوا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا۔ حابیل نے کہا کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ تیری قربانی مقبول ہوئی، میری نہ ہوئی، اور تو اقلیمہ کا مستحق ٹھہرا اور اس میں میری ذلت ہے۔ حابیل کے اس مقولے کا یہ مطلب ہے کہ قربانی کا قبول کرنا اللہ کا کام ہے اور وہ متقبول کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ تو متقی ہوتا تو تیری قربانی قبول ہوتی۔ یہ خود تیرے افعال کا نتیجہ ہے، اس میں میرا کیا دخل اور میری طرف سے ابتدا ہو، باوجود یہ کہ میں تجھ سے توانا ہوں، یہ صرف اس لیے کہ یعنی مجھ کو قتل کرنے کا جو اس سے پہلے تو نے کیا کہ والد کی نافرمانی کی حسد کیا اور خدائی فیصلے کو نہ مانا اور متحیر ہوا کہ اس لاش کو کیا کرے، کیونکہ اس وقت تک کوئی انسان مرا ہی نہ تھا، تو مدت تک لاش کو پشت پر لادے پھرا۔ مروی ہے کہ دو کوے آپس میں لڑے، ان میں سے ایک نے اپنی منقارہ چونچ اور پنجوں سے زمین کورید کر گڈھا کیا، اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو دفن کرنا چاہیے، چنانچہ اس نے زمین کھود کر دفن کر دیا۔ سبحان اللہ تعالی۔ یہاں پہ ذکر تھا آدم علیہ السلام اور ان کے دو بیٹے کا، جو یہاں پر آپس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ یہاں پہ یہ بھی شمار ہے کہ مطلب آپس میں بیٹی بہن جو ایک بھائی اور دوسرا بھائی ایک ساتھ جو ایک ماں سے ایک بطن سے پیدا ہوتے ہیں آج کے وقت میں، تو ان کا نکاح جائز و حرام ناجائز و حرام ہے۔ اور جس طرح اس وقت جو ہے دنیا کو بڑھانا تھا تو حضرت ماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھی آپ کے بطن سے جو صبح میں بچہ ہوتا تھا، اگر لڑکا ہوا تو شام میں جو ہوتا تھا لڑکی ہوتی تھی، تو ان دونوں کا نکاح کر دیا جاتا تھا۔ ایک وقت میں ایک ہی بھائی اور بہن کا نکاح جائز نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حصے میں بہت سی تفصیلیں بیان کی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلی آنے والی ویڈیو میں میں سورہ مائدہ کی آگے کی تفصیل بھی بیان کروں گی۔ ابھی میں نے کچھ تفصیل بیان کی ہے کیونکہ سورہ مائدہ بھی الحمدللہ کافی طویل سورہ ہے اور میں اتنی بڑی سورہ کو پورے ایک ہی وقت میں بیان نہیں کر پاتی، اس لیے میں تھوڑی تھوڑی حصوں میں بانٹ کر سورت کو بیان کرتی ہوں تاکہ آپ کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو اور مجھے بھی سمجھانے میں آسانی ہو۔ تو انشاءاللہ تعالی آگے آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو سورہ مائدہ کی آگے کی تفصیل بیان کروں گی۔ انشاءاللہ تعالی آگے ویڈیو کو ضرور دیکھا کریں اور سمجھا کریں۔ کمنٹ باکس میں آپ کو جو بھی
آپ کا کمنٹ ہے. اگر میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں تو ماشاءاللہ ضرور لکھیں، اور جو بھی آپ کی کمنٹ ہے، جو بھی آپ کا میسیج ہے، مجھے کمنٹ باکس میں ضرور شو کیا کریں تاکہ میرا حوصلہ ہو. ایک لائک کر دیں، اور اگر آپ میرے ویڈیو پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے برابر. انشاءاللہ تعالیٰ آگے اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ رب تعالیٰ میرے کہنے میں، سننے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں جو بھی غلطی گستاخی گناہ ہوا ہے، اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں اسے معاف فرمائے. تمام امت محمدیہ کو میرے مالک قرآن مجید کو پوری طرح صحیح طریقے سے سننے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا کرے، ترجمات سے قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ تعالی ہماری نسلوں میں اللہ حافظ قرآن اتارے، ہماری نسلوں کا عاشق رسول بنائے، سنتوں پہ چلنے والا بنائے، فرضوں کو ادا کرنے والا بنائے، اور اے اللہ اسلام کے جھنڈے کو اونچے سے اونچا کر دے میرے مولا. ہر معاشرے میں، دنیا کے کسی بھی کونے میں رب تعالیٰ جہاں بھی میرے دینی بھائی بہن موجود ہیں اور کسی بھی حال میں جو جس وجہ سے پریشان ہے، اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، ان کی مشکلات کو حل کر دے. جو روزی سے پریشان ہے اللہ انہیں حلال روزی عطا کر دے، جو بیماری میں پریشان ہے اللہ انہیں ہر بیماری سے نجات دلا دے. اے اللہ جن کے بچے گمراہ ہیں اپنے حبیب کے صدقے میں انہیں راہ راست پہ لیا، اور جو بے اولاد ہیں اللہ تیرے حبیب کے صدقے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صدقے میں، بی بی مریم کے صدقے میں انہیں اولاد والیاں بنا دے، نیک صالحین اولاد سے ان کی گودوں کو بھر دے مولا کریم. آمین 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 یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.